بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمات میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں اور پاکستان کا اور پالیٹکس کا ذائچہ لے کر کافی سارے مجھے واٹس ایپ پر میسیج بھی مل رہے تھے اور کافی ٹائم سے میں نے یوٹیوب پر کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی تھی، تو آپ کی خدمات میں آج ایک ایسا ٹاپک لے کر آ رہا ہوں جو عوام میں بہت زیادہ مقبول بھی ہے اور ایک ایسے اس ٹاپک کا ہر عام و خاص بندے کو بڑا انتظار ہوتا ہے کہ پولیٹکس پر جو ہے وہ ایسٹرولوجر کیا کہتے ہیں، نیمرولوجسٹ کیا کہتے ہیں، پامسٹ کیا کہتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا تعارف ایک ایسٹرولوجر کا بھی ہے، ایز اے نیمرولوجسٹ کا بھی ہے، پامسٹ کا بھی ہے، پروفیشنلی ورک بھی ایسٹرولوجی پر ہی کرتے ہیں، ریسرچ اور ایسٹرولوجی ورکنگ پر جو ہماری لب کشائی ہوتی ہے، جو ہماری تحقیق ہوتی ہے، آپ دوست اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے دوستوں کا سپورٹ کرنا، محبت کرنا۔ ملک کی صورتحال، پاکستان کی جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت میں، فرسٹ آف آل تو 8 فروری کو الیکشن ہے اور پاکستان میں ملک میں یہ بات جو ہے بڑی انڈیکیٹ کی جا رہی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کون سی پارٹی زیادہ طاقتور ہے، خان صاحب کی پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ہے ان تین پارٹی کا بڑا آپس میں بڑے چیلنجز ہیں جو سامنے والے کو بھی عبور کرنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے اور ادھر سامنے والے کو بھی عبور کرنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نجوم کا سیاست سے تعلق، فرسٹ آف آل تو آپ کو میں جرنل باتیں بتاؤں ان ذائچوں سے ہٹ کر، کہ پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں ایز اے ایسٹرولوجیکل ریسرچ، جو ماہر نجوم گزرے ہیں ان کا بھی کہنا ہے اور جو نیو جنریشن کے ماہر نجوم ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک تو سرسبز ہمیشہ رہے گا، اس کو کھانے والے، اس کو لوٹنے والے یا اس میں ترقی کی کوئی لہر چلانے والے یا اس میں غربت کی کوئی لہر چلانے والے یا اس میں کسی قسم کے کوئی بھی مسائل بنانے والے، وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی ہمارا ملک جو ہے یہ بھوکا ہوگا۔ سیکنڈ بات، سال 2023 گزرا ہے، سال 2023 میں ہمارے ملک میں ایسے معاملات ہوئے ہیں، ایسے انہونے بھی معاملات ہوئے ہیں جو آج تک یاد کیے جاتے ہیں۔ سال 2023 کے اختتام میں بھی ایسے کافی معاملات ہوئے ہیں جو آج تک یاد کیے جاتے ہیں۔ سال 2023 جب شروع ہوا تھا اس میں بھی ایسے معاملات ہوئے جن کو یاد کیا جاتا ہے، جن کو برائی میں بھی یاد کیا جاتا ہے، اچھائی میں بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب آ گیا ہے 2024 اگر ان ڈیجٹ کو ہم پلس کریں تو اس کا عدد بنتا ہے 8، جو کہ زحل کا عدد ہے۔ اور ایک جرنل بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، فلکیات میں زحل ایک ایسا سیارہ ہے جو کامیابی دلواتا تو ہے لیکن وہاں پر ناکامی کے بھی راستے دکھاتا ہے۔ زحل کی علامت ایک یہ ہے کہ یہ انسانی ذائچے میں رکاوٹوں کا نام ہے، کسی بنے ہوئے کام میں رکاوٹ پیدا کرنا۔ اب اس کو کہا جاتا ہے شنی۔ اب آپ کو یہاں پر ایک اور میں بات بتا دوں، کیپریکون، ایکیوریس، ورگو، ایریز، یہ ایسے زوڈک ہیں جن کو شنی یعنی کہ زحل جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتا ہے اور ان کو ناکامی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے اور ان کو کامیابی کی راہ پر بھی لے کے جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیٹرن، اب پائسس کی میں ایریز کی میں بات کروں تو اس کے 10ویں گھر کا لارڈ ہے، فیوچر کے گھر کا لارڈ ہے، اور 10واں گھر فیوچر کا، تو یہ بات تھوڑی سی خطرناک ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جب شنی زحل ریٹروگریڈ پوزیشن میں آ جائے تو اس کے فیوچر کو داغ لگاتا ہے، بنی بنائی اس کے کام میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، اس بندے کو جاب چلانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس بندے کو اپنے گھریلو معاملات کو مینیج کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ کیونکہ سیٹرن 10ویں گھر میں بیٹھا ہے اور نظرات 4تھے گھر پر دے رہا ہے، اور اگر فرسٹ ہاؤس میں سیٹرن بیٹھا ہے تو نظرات 7ویں گھر پر دے رہے ہیں، تو یہ کام تھوڑا سا خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایکیوریس ہے، اس کا 12th اینگل یعنی کہ قانونی معاملہ، میں نے بیشتر ایکیوریس والے معاملات جو لوگ ہیں ان کو دیکھا ہے، یا تو شادی والے معاملات میں وہ پریشان ہوتے ہیں، فیوچر کے معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، اپنے فائنانس کے معاملات، کیونکہ ان میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اپنی بات کو اپنے پیٹ کے اندر نہیں رکھتے۔ ان کے یہاں ان کے ملازم جو ان کے پاس بیٹھا ہے یہ اس کو بتا دیں گے، ان کا کوئی نوکر بیٹھا ہے یہ اس کو بتا دیں گے، یہ اپنی بات کو اپنے اندر اپنے تک محسوس ہی نہیں کر پاتے۔
یہ ساتھ والے سے شیئر کر دیتے ہیں، تو ان معاملات میں شنی اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے، یعنی کہ زول اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ اب سیکنڈ بات، 2024 کا عدد 8 بنتا ہے پاکستان کی صورتحال، پالیٹکس کی صورتحال، دنیا کی صورتحال۔ دیکھیں زحل ایک آفت بھی ہے، ایک بڑی چیز بھی ہے۔ پہلے جنرل بات آپ کو میں بتا دوں، یہ زحل کا سال ہے 2024 میں، جو بندہ فراڈ کرے گا وہ پکڑا جائے گا، جو بندہ چوری کرے گا وہ پکڑا جائے گا، جو بندہ دو نمبری کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ یہ زحل کی عادت ہے، شنی کی عادت ہے، کیونکہ زحل ہی اپنے معاملات میں انصاف پیدا کرتا ہے اور زحل ہی اپنے معاملات میں تاثیر، طاقت پیدا کرتا ہے۔ اس وقت سیٹرن پائسز میں موجود ہے اور آج کل ڈائریکٹ پوزیشن میں آ گیا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب سیٹرن، فرسٹ آف آل آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کے برتھ چارٹ میں سیٹرن آپ کا ریٹروگریڈ پوزیشن میں تھا، کمبسٹ پوزیشن میں تھا اور سٹار پوزیشن میں تھا، کس پوزیشن میں تھا۔ دیکھیں میرے بھائی، اگر تو ان برتھ پوزیشن، برتھ چارٹ میں آپ کا سیٹرن لوز ہے تو سیٹرن ہمیشہ آپ کو ڈائریکٹ پوزیشن میں ہی فائدہ دے گا۔ اگر برتھ چارٹ میں آپ کا سیٹرن چھٹے، 8ویں یا 12ویں گھر میں ہے اور ریٹروگریڈ ہے، چھٹے گھر میں ہے تو آپ کو صحت کے مسائل دیتا ہے، 8ویں گھر میں ہے سڈن لاسز دیتا ہے، 12ویں گھر میں ہے تو قانونی معاملات سے جان نہیں چھڑواتا۔ پاکستان کے زائچے کے 7th اینگل پر سیٹرن بیٹھا ہے اور سیگیٹیریس میں اس وقت میں مرکری بھی موجود ہے، مارس بھی موجود ہے بائی ویسٹرن اسٹرالوجی۔ مون ایک ایسے اینگل پر ہے اور پاکستان کے زائچے میں ایک ایسی پوزیشن میں مون آ چکا ہے۔ ایک پریڈکشن پلوٹو نے جب اپنی پوزیشن چینج کی تھی 2006 میں یا 2007 یا 8 میں، تو اس وقت میں قدرتی آفات دنیا میں زیادہ آئی تھی۔ اس وقت پلوٹو نے اپنے درجات کمپلیٹ کیے ہیں، یورینس 7 میں آ گیا ہے، نیپچون پاس میں آ گیا ہے، اور جب 3 پلانٹ آپس میں نظر کر رہے ہیں ایک ٹرائی اینگل بنا رہے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ پریڈکشن کرنا لازمی ہے کہ 2024 میں پانی کے مسائل دنیا میں ہوں گے، سیلاب کی صورتحال میں بھی ہو سکتا ہے۔ 2024 میں اناج، فصل سے متعلق کوئی بھی چیز میں نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے، مزدوروں کو ہو سکتا ہے، ایگریکلچر لینڈ فارم سے متعلق، فارمنگ سے متعلق جتنے بھی بندے ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سیٹرن پاکستان کے زائچے کے 7th اینگل پر ہے۔ 7th اینگل کسی عام انسان کا زائچہ دیکھیں تو اس کا شادی کا گھر ہے، ازدواجی زندگی کا گھر ہے، اور اگر ملک کا زائچہ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی کسانیت کا گھر ہے، یہ آپ کی گروتھ کا گھر ہے، آپ کی فرٹائل ہاؤس ہے، آپ کا یہ کسی چیز کی انکم کو جنریٹ کرنے کا گھر ہے یہ۔ اور جب انکم کو جنریٹ کرنے کا گھر ہی لاسز میں جائے گا، کیونکہ سیٹرن وہاں بیٹھا ہے اور 7واں گھر ہے، چھٹا گھر تو اس کے لیے ٹھیک ہے، نحس ہے، 7واں گھر ہے، لیکن اس سے آگے 8واں گھر ہے۔ میری اس پریڈکشن کو یاد کیا جائے گا، اور ریسنٹلی جو چینل ہیں ڈان والے ہیں، ڈان نیوز والے، اور ایئر وائی پر بھی میں نے ایک بار پریڈکشن کی تھی، اور اس کے بٹیرہ غازی خان کے 2-4 سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر بھی پریڈکشن کی تھی، اور وہ پریڈکشنز میری انہوں نے یاد رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ بائی ویسٹرن ایسٹرولوجی اگر کوئی پریڈکشن اونچ نیچ میں آ جاتی ہے لیکن ملی بھگت میں ضرور ہوتی ہے، ملتی جلتی ضرور ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے یہ سال کیسا رہے گا؟ عمران خان صاحب کے لیے یہ سال بہترین سے بھی بہترین ہو سکتا ہے، لیکن بائی نان پالیٹکس میں، پالیٹکس کے راستے پر بالکل بھی نہیں۔ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ سب سے خطرناک بات، یہ سال کا عدد بھی 8 اور الیکشن بھی 8 فروری کو ہوں گے، کیونکہ یہ نحس پیدا کرے گا، اس میں اپنی نحوست پیدا کرے گا، اس کو رکاوٹ پیدا کرے گا۔ الیکشن ہونے کے چانسز 45% ہیں، نہ ہونے کے چانسز 60% ہیں، تو اس سے عام عوام بھی سمجھ جاتی ہے اور ویورز آپ بھی سمجھ جاتے ہیں، اور سامنے والا جو سیاستدان ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک چیز کا جب پلڑا بھاری ہوتا ہے تو وہ سامنے والی پارٹی ہی سمجھ جاتی ہے کہ کس چیز کا بھاری ہے۔ ملک میں خان صاحب کے حوالے سے اور خان صاحب کی پارٹی کے حوالے سے تو بات چیت کرنا ہی بالکل بند ہے، اور ان کا ٹکٹ بھی ان کے لے لیے گئے ہیں، اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے الیکشن میں معاملات کیا ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال پروردگار رحم کریں اور اپنا کرم کریں، جن کی بھی جو نیک خواہشات ہیں وہ پوری کریں۔ نواز شریف صاحب آ گئے ہیں۔ میں نے ایک پریڈکشن پہلے کی تھی، اس وقت میں بھی میں نے کہا تھا کہ آپ نے، کافی سارے دوست ہیں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک واپس آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا وہ ملک بھی واپس آ جائیں گے۔ ان کے کہے یہ معاملات ٹھیک ہو رہیں گے، میں نے کہا صحت کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ نااہل ہو چکے ہیں، میں نے کہا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔
ان کی پارٹی کے لوگ غدار نکلے، میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آج بات وہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی تو نااہلی ختم ہو گئی ہے، الیکشن لڑ سکتے ہیں، سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے، اور بھی جتنی عدالتیں ہیں تمام کا آرڈر آ گیا، کیسز جو ہیں ان کے ریفائل ہو چکے ہیں، اور تمام معاملات ان کے اسٹیبل ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ اپنے دور حکومت میں بیٹھ کر اپنے غیر دانستہ فیصلے جو ہیں، اپنی غلطیاں جو ہیں ان کو نوٹ کریں گے، ان کو مائنڈ ضرور کریں گے، اور وہی بات ہوا ہے، ان کی جو غلطیاں تھیں، ان کی جو وہ تھی، اب بڑا بھائی ہونے کے ناطے تو انہوں نے اس کو اسٹیبل کرنا ہے۔ بلاول صاحب کے بارے میں پوچھا تھا، وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ نہیں، وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لیکن کسی اچھی پوسٹ کے اوپر، اپنے چیئرمین تو ویسے ہی ہیں وہ پارٹی کے، اس سے علاوہ ان کو کوئی اور پوسٹ چاہیے نہیں، لیکن وزیر اعظم بننا ابھی ان کی کنڈلی میں موجود بالکل بھی نہیں ہے۔ زرداری صاحب کے حوالے سے 2024 اچھا رہے گا، کیپریکون ہے لیکن صحت کے مسائل پورا سال چلتے رہیں گے، باہر کے معاشی معاملات میں بڑی گڑبڑ ہوگی، اندرون کے معاشی معاملات میں بڑی گڑبڑ ہوگی، اپنے سے ریلیٹڈ بندے سے مسائل بہت زیادہ سامنے آئیں گے، اپنی فیملی سے جڑے مسائل سامنے آئیں گے، اور وہ مسائل سامنے آئیں گے جو پیچھے غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کو سدھارنے کا وقت ملے گا 2024 میں۔ بلاول صاحب کے لیے 2024 کیسا رہے گا؟ دیکھیں، آپ کو اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی، کسی کے ساتھ خواہ مخواہ میں بحث نہیں کرنی ہوگی، کسی کے ساتھ خواہ مخواہ میں دشمنی نہیں کرنی ہوگی۔ بلاول صاحب کے دائچے میں وینس ایک ایسے پارٹ میں آ چکا ہے، تو ایسے تھرڈ پارٹ میں جب بندے کا وینس آتا ہے تو وہ تمام بندوں کے ساتھ جو ہے نا وہ خوش اخلاقی، خوش مظاہرہ اور جو ہے نا خوش پسند انسان ہو جاتا ہے، ہر کسی کی طرف داری کرنے لگ جاتا ہے، اس میں وہ عادت ختم ہو جاتی ہے جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب الیکشن میں کھڑے ہوں گے، پی ٹی آئی دوبارہ حکومت میں آئے گی، تو اس کے چانسز ابھی فی الحال نظر بالکل بھی نہیں آ رہے۔ سیکنڈ ون بات یہ زرداری صاحب کے حوالے سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا رول، اور پاکستان پیپلز پارٹی جب بنی تھی تو وہ اس وقت اور اب تک کے ان کے ذائچے میں شنی کی جو پوزیشن ہے، سیٹرن کی جو پوزیشن ہے، اور جو جوپیٹر کی پوزیشن ہے، وہ کوئی اس طرح کی خاص نہیں ہے کہ جہاں پر کہا جائے کہ جی یہ جو ہے وزیر اعظم بن جائیں گے، یا پارٹی سٹرونگ ہو جائے گی ان کی، یا ان کے فی الحال تو پارٹی میں غدار، فی الحال تو پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود بھی نہیں چاہتے کہ کوئی دیکھیں نا، سندھ والی سائڈ پر اگر ان کی حکومت ہے تو ایک میں جرنل بات کرتا ہوں، سندھ کی بات کروں یا میں ان کی کنڈلی کی بات کروں، جب قیام ہوا تھا اس وقت میں سیٹرن 7th اینگل پر موجود تھا، آج سیٹرن ہمارے ملک کے 7th اینگل پر موجود ہے، لیکن جب وہ بنا تھا، قیام ہوا تھا، اس وقت سیٹرن 7th اینگل پر موجود تھا۔ دیکھیں ابھی تک معاملات کو سٹریٹ نہیں کر رہا سیٹرن، کیوں سٹریٹ نہیں کر رہا؟ مٹی کے مسائل وہاں پر، پانی کے مسائل وہاں پر، معاشی مسائل وہاں پر، بے روزگاری کے مسائل وہاں پر، وہ مسائل ہیں وہاں پر، کیونکہ سیٹرن جب کسی کے 7ویں گھر میں آتا ہے، کسی انسان کے 7ویں گھر میں آتا ہے تو اس کو خواب بڑے بڑے دکھاتا ہے، اس کو سبز باغ بہت زیادہ دکھاتا ہے۔ اب 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ ہے، اور سب سے بڑا سوال بھی یہی ہوتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ دیکھیں ذوال کا عدد 8 ہے، 2024 کا بھی عدد 8 ہے، اور فروری بھی الیکشن جو ہے وہ بھی اس کا عدد بھی 8 رکھ دیا گیا ہے، تو میرے خیال میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی، مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، ملک کو بھی لاس ہو سکتا ہے، اور ملک میں ویسے بھی، اور سب سے بڑا ایک سوال آتا ہے مہنگائی کے حوالے سے کہ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے یا مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں 8 کا عدد ہے، ذوال کا عدد ہے، میرے خیال میں ذوال کا عدد ہونا 60-70 کی ہی علامت ہے، اور جب ذوال کا عدد ہو تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، جیسے آپ جو سا بیج بوئیں گے آپ وہی حاصل کریں گے، جو بندہ جو کچھ بھی اپنا کردار، اپنا کریکٹر جیسا بھی اس کا ہوگا، میری وہی والی بات پہلے والی آ گئی ہے، جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، چوری کریں گے تو پکڑے جائیں گے، فراڈ کریں گے تو بھی پکڑے جائیں گے، کیونکہ ذوال انصاف کا سٹار ہے۔ 8 فروری کے الیکشن ہونے میں چانسز جو ہیں وہ 40% ہیں ٹو 45%، نہ ہونے کے چانسز 60% ہیں، کسی قسم کے بھی مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ بہرحال پروردگار خیر کریں اور ہمارے ملک کو حفظ و امان میں رکھیں، ہمارے ملک کو بھی، ہمارے سیاستدانوں کو بھی، اور ہمارے سیاستدانوں سے جو پیار کرنے والی عوام ہے ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔